اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کے بعد جب موسم حج آیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام لے کر آنے والے حاجیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ حج پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سے ہی بطور عبادت چلا آ رہا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کی نوک پلک فرمائی ہے، اس کو ٹھیک فرمایا ہے، اور جو لوگ حج کرتے تھے ان کے ساتھ جتنی خرافات تھیں ان تمام خرافات کو ہٹا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقی عبادت حج پر ڈالا۔ اور دوسرا، اس وقت تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہیں فرمایا جب تک کہ سال اپنی جگہ پر اپنے وقت اپنی جگہ پر لوٹ نہ آیا۔ پہلے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اب بھی ایسا ہی ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں کہ 4 مہینے ایسے تھے جن میں لڑائی کرنا حرام ہے، قرآن پاک میں بھی ہے۔ تو ان 4 مہینوں میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، تو آپ سے سوال کرتے ہیں ان 4 مہینوں کے بارے میں جس میں قتال کرنا حرام ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ لڑنا ہے تو رجب میں لڑائی حرام ہے، تو کیا کریں؟ ایسا کرتے ہیں یہ والا مہینہ جو ہے ہم ربیع الثانی بنا لیتے ہیں، رجب کو آگے کہیں ایڈجسٹ کر لیں گے۔ ذی الحج میں لڑائی کرنا حرام ہے، ایسا کرتے ہیں ذی الحج کو ہم جو ہے وہ آگے کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ذی الحج کو میں ہم دوبارہ اس کو لڑائی کر لیتے ہیں، موقع مناسب ہے لڑ لیتے ہیں، لیکن اس مہینے کو آگے منتقل کر لیتے ہیں۔ تو وہ ایڈجسٹمنٹ آگے پیچھے کرتے تھے، جس کی وجہ سے سالوں کی ترتیب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حساب سے غلط تھی، اور جو ان کے ہاں رائج تھا وہ چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک خود حج نہیں فرمایا جب تک کہ وقت یعنی کہ سال اپنی مدت پر لوٹ کر واپس نہیں آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے 1 سال ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور اس سے آئندہ سال نبی علیہ السلام نے خود حج فرمایا، یا اس سے کچھ سال بعد۔ تو یہ لوگ نبی علیہ السلام کی دشمنی پر تلے ہوئے تھے قریش، اور قریش نے باقاعدہ لوگوں کو اس طور پر تیار بھی کر لیا تھا کہ حجاج آ رہے ہیں، حجاج جو آئیں گے ان لوگوں سے نبی علیہ السلام کو ملنے نہ دیا جائے۔ اور اس حد تک تھا کہ نبی علیہ السلام کا تعارف پہلے سے ہی اتنا بھیانک کر کے نعوذ باللہ اتنا غلط انداز میں پیش کر دیا جائے کہ وہ لوگ نبی علیہ السلام کی بات کے قائل ہو ہی نہ سکیں، توحید کے قائل ہو ہی نہ سکیں۔ باقاعدہ راستوں میں لوگوں کو بٹھا رکھا تھا جو کہ آنے والے حجاج کرام کو مطلع کرتے اور کہتے ہیں یہاں مکہ مکرمہ میں ایک آدمی ہے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے، اور فلاں 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 عقائد ان کے ہیں، وہ ساری باتیں ان کو پہلے سے کر دیتے۔ وہ اپنے طور پہ تدبیر کرتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں یہ لوگ نہ آ جائیں، ان کو ہم روک لیں۔ بہت نادان تھے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ہم پیشگی تعارف پیش کر کے نبی علیہ السلام کا پیشگی تعارف پیش کر کے ان لوگوں کو جو کہ باہر سے آنے والے آفاقی لوگ ہیں ان کو متوجہ کر رہے ہیں، ان کی جستجو بڑھا رہے ہیں۔ ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں الانسان حریص لما منع، انسان اس بات کی طرف خواہشمند رہتا ہے جس سے اس کو منع کیا جائے۔ آپ یہ بات لکھ لیں، کسی بات کو آپ کسی سے کر دیں راز کے طور پہ، اور ساتھ میں یہ کہہ دیں کہ جی کسی کو بتانا مت، یہ بات تو پبلک ہو کے رہے گی، یہ بات تو پبلش ہوتی ہی ہوتی ہے، مارکیٹ میں آ جائے گی، اور کہیں نہ کہیں رلتی پھرتی ملے گی آپ کو۔ تو لوگوں نے خود ہی حرکت کی، اور نبی علیہ السلام کی مارکیٹنگ کا کام ان یہود و مشرکین نے خود سنبھالا اور یہ کام کیا۔ نبی علیہ السلام اطراف و اکناف سے آنے والوں کے پاس خود تشریف لے کے جاتے، اور جا کر ان سے بات کرتے، اور ان سے آپ درخواست کرتے کہ ہماری نصرت اور حمایت کی جائے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو حق، توحید، صدق، اخلاص کی طرح دعوت دیتے، اور آپ کے سگے چچا ابو لہب، ان کا ایک مستقل کام تھا کہ سارے کام چھوڑ کر نبی علیہ السلام کے پیچھے پھرنا
اور جس مجلس سے نبی علیہ السلام کہہ کر اٹھیں اور اس کا وہاں جا کے کہنا کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک بات سوچنے کی ہے کہ مجھے اور آپ کو ہمارے اپنے خاندان کے اندر کوئی فرد یہ کہہ دے کہ وہ آدمی اس کی بات کا کوئی اعتبار نہ کرنا، وہ جھوٹا ہے، اور وہ بات گھوم کر کے ہمارے پاس پہنچ جائے، ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ اور وقت کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایسا نہیں کہ صرف وقت کے نبی ہیں، ایسے نبی کہ آج تک نبی ہیں، صرف وہی اپنے 23 سال کا عرصہ نبوت کا نہیں تھا، آج تک نبی ہیں، اور آپ کی نبوت پر کسی بھی طرح کی کوئی بھی نبوت ہرگز قابل قبول نہیں ہے، کوئی نہیں آ سکتا۔ آپ علیہ السلام کو جھوٹا کہا گیا، جادوگر کہا گیا، یہ معاملہ چلتا رہا، یہاں تک کہ عربوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ ایسا کریں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس حمایت کے بدلے میں یہ ہوگا کہ جب آپ دنیا چھوڑ جائیں گے تو پھر ہمیں خلافت دی جائے، آپ کے خلیفہ ہم ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خلافت تو حق تعالیٰ کی پسند سے فیصلہ ہوگا، یہ ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اور نے کہا واہ، یہ کیا بات ہوئی کہ ہم تلواریں، نیزے، برچھے اپنے سینوں پر ہم برداشت کریں، اور آپ جاتے جاتے دنیا سے جاتے جاتے خلافت کا فیصلہ کسی اور کے حق میں دے جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام ایک موقع پر ابوبکر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ہمراہ زحل ابن شیبان سے ملے۔ یہ شخص قبیلہ زحل کا ایک بڑا شخص تھا، آپ نے اس کو اپنی رسالت کی خبر دی۔ مفروق نے کہا کہ اس کا نام تھا مفروق، زحل ابن شیبان قبیلہ ہے، اس کا جو سردار تھا جس آدمی سے آپ ملے ہیں اس کا نام تھا مفروق۔ مفروق کو آپ ملے، آپ علیہ السلام نے اس کو دعوت دی، اس نے دعوت سنی، اس نے کہا کہ ہاں میں نے کہیں آپ کا تذکرہ سنا ہے، اور دعوت کا انداز یہ تھا کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مفروق سے کہا کہ یہ جو میرے ساتھ بزرگ ہیں ان کو پہچانو، یہ وقت کے نبی ہیں، ان کی عزت و احترام میں تو فرشتے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا اے برادر قریش، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اپنی بات پیش کریں۔ نبی علیہ السلام نے توحید و رسالت پیش فرمائی، اور جو آپ کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ کو مانو، آخرت کے دن کو مانو، اور میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، تسلیم کرو۔ اس نے کہا میں نے آپ کی بات تو سنی ہے اور میں نے آپ کو حق جانا اور مانا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم سے یک طرفہ فیصلہ کر کے الگ نہیں ہو سکتا، میں مشورہ کروں گا ان کی غیبوبت میں، اس قوم کے غیاب میں آپ سے فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے اس معاملے کو طے کرنے کے لیے کچھ وقت دیں۔ تو ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام فرمایا واللہ هو الغنی الحمید، اللہ مستغنی ہے، نہیں لاؤ گے اسلام تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قریش نے بھی اللہ کے ماننے سے انکار کیا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیات پڑھی، قل یا اہل الکتاب تعالوا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، آپ فرما دیجئے آ جاؤ کہ میں تمہارے اوپر تلاوت کروں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے۔ ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا، کہ وہ تم کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور تم فاقوں کے خوف سے، افلاس کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں اور ان کو رزق دیتے ہیں، دیں گے، ولا تقربوا الفواحش، اور بری چیزوں کے خلاف کی طرف کے قریب بھی نہ جاؤ، ما ظہر منہا وما بطن، جو ظاہر ہوں جو چھپی ہوئی ہوں، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی کی جان نہ لینا مگر یہ کہ حق کے ساتھ، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، تم کو اللہ تعالیٰ اس کی نصیحت کرتے ہیں، اس کی وصیت کرتے ہیں تاکہ تم عقل اختیار کرو۔ اگلی آیت پڑھی ان اللہ یأمر بالعدل، جو ہم جمعے کی نماز میں پڑھتے ہیں، جمعے خطبے میں پڑھتے ہیں، ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں انصاف کا، والاحسان، احسان کرنے کا، وایتاء ذی القربى، قرابت داری نبھانے کا، وینہی عن الفحشاء والمنکر، اور ہر برائی سے روکتے ہیں، والبغی، سرکشی سے روکتے ہیں، یعظکم، تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، کہتے ہیں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ مفروق نے کہا واللہ آپ نہایت عمدہ ہی کلام پیش فرما رہے ہیں، اور یہ کلام کسی انسان کا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن مسئلہ ایک بہت بڑا ایک یہ بھی ہے کہ ہم نے حال ہی میں کسریٰ بادشاہ کے ساتھ ایک معاہدہ طے کر لیا ہے
کہ ہم اپنے اوپر آنے والے کسی بھی نئے معاہدے کو آپ کی اجازت یا آپ کے علم میں لائے بغیر ختم نہیں کریں گے۔ ہم آپ سے معاہدہ کر چکے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کر لیں اور پھر قوم سے ہی پوچھنا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ذرا وقت دیجیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس شخص کی راست گوئی بہت پسند آئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا کہ دیکھو میرا تم سے وعدہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے کہا عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ کسریٰ کے ایمان یہ تمہارے زیر نگی ہوں گے، تم کو اللہ تعالیٰ ان کا وارث بنا دے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابوبکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ اٹھ کر واپس تشریف لے آئے۔ عن قریب آگے کسریٰ کا واقعہ بیان ہوگا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگلی مجلس میں گئے، وہاں ایک شخص تھے، ان کا نام تھا ابو الحیثر۔ ابو الحیثر یہ مشرک ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس گئے ہیں، موسم حج ہے، لیکن یہ لوگ یہاں پر چند جوان ہیں، یہ لوگ اس غرض سے آئے ہیں کہ آ کر ہم لوگ یہاں پر لوگوں کو اپنا حلیف مقرر کریں۔ حلیف ایسے کہتے تھے اس زمانے میں کہ جی اگر کہ ہم لڑ جائیں گے آپس میں، یہود اور اوس اور خزرج کی لڑائی ہوگی تو ہمیں کوئی اپنے پاس سے تعاون دے دو، ہم سے وعدہ کر لو کہ ہماری ساتھ لڑنے کے لیے تم لوگ بھی کھڑے ہوگے۔ اوس اور خزرج مدینے میں تھے، مدینے سے یہاں آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ساتھی اور تھے، ان کا نام تھا ایاس ابن معاذ۔ ایاس ابن معاذ نے کہا کہ ہم لوگ جس کام سے آئے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضرورت مند ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، ابو الحیثر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا آنا ضروری تھا، لیکن ہم جس مقصد سے آئے ہیں وہ مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا، کسی جماعت کو، کسی قبیلے کو اپنا حلیف مقرر کریں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی حملہ آور ہو تو وہ حلیف ہمارا ہمارے حق میں لڑے۔ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو جو چیز میں تم کو دے رہا ہوں اس حلیف والے کام سے بہتر چیز ہے۔ میں کیا دے رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، بجائے ادھر ادھر حلیف تلاش کرنے کی اللہ تعالیٰ کو اپنا حلیف بنا لو، بات ٹھیک ہو جائے گی۔ وہاں ایاس ابن معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایاس نے کہا ابو الحیثر یہ جو بات کر رہے ہیں اس بات کی قوت زیادہ ہے، اس بات کو تسلیم کیا جائے اور اس کی قیمت زیادہ ہے، یہ بات کر لو۔ ابو الحیثر کو غصہ آ گیا، اس نے کچھ کنکریاں اٹھائیں اور ایاس ابن معاذ کے منہ پر ماری اور کہا کہ تم چپ ہو جاؤ اور یہ تمہارا غلط فیصلہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے۔ ایاس ابن معاذ خاموش ہو گئے۔ قبیلے کا جو بڑا تھا ابو الحیثر تھا، اس نے اپنی جو منمانی کرنی تھی وہ کر ڈالی۔ یہ لوگ یہاں سے مدینے واپس گئے۔ مدینے جب واپس گئے تو ایاس ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موت عطا فرمائی، اور یہ جب موت کا فرشتہ آن پہنچا تو انہوں نے بابانگ دہل کہا لا الہ الا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ الفاظ کہے، جبکہ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی موجود نہیں تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے دعوت کا پیش کرنے والا بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ لیکن یہ ہوا کہ ایاس ابن معاذ کے اسلام لانے کی خبر لوگوں نے جو اطراف میں موجود تھے، حالانکہ وہ کفر پہ تھے، ان لوگوں نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی ہے، اور ایاس ابن معاذ کا اسلام قابل قبول ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مدینے میں آنا تھا وہ اوس اور خزرج، یہ دو لوگ یہاں پہلے سے موجود تھے۔ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ مکہ مکرمہ آئے حج کے لیے۔ یہ بات مختصر سی کرتا ہوں کہ حج کے لیے یہ لوگ آئے، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام پیش کیا، اور اوس اور خزرج مدینے کے اندر رہتے تھے اور وہاں پر یہود اقلیت میں تھے لیکن طاقتور تھے۔ یہود سے اوس اور خزرج کا اکثر فساد رہتا تھا، جھگڑا رہتا تھا۔ ہم نے تفسیر کے سبق میں بھی پڑھا تھا کہ وہاں ان کا رویہ یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی معاملہ طے کرنا ہوتا، جیسے اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرنا ہوتا، تو جب تک یہود سے پوچھ نہ لیتا اس وقت تک اپنا مسئلہ آگے بڑھاتا نہیں تھا۔ اوس اور خزرج دونوں مشرک تھے، اور بنو نذیر اور بنو قریظہ یہ یہودی تھے۔ تو ان لوگوں نے جب بھی بنو نذیر اور قریظہ کی لڑائی اوس اور خزرج سے ہوئی ہے تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی ہم تو اقلیت میں ہیں، لیکن تم لوگ یاد رکھنا کہ وقت کے نبی آنے والے ہیں اور آخری نبی آئیں گے، تو ہم ان کے توسل سے اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور ہم ان کے ساتھ مل کر تم لوگوں کو برباد کریں گے۔
یعنی کہ نبی علیہ السلام کو ملا کر تم اوس اور خزرج کو برباد کر ڈالیں گے۔ اور قرآن پاک میں اس کا تذکرہ بھی ہے، وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ مِن قَبْلُ، یہ لوگ پہلے فتح طلب کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کی بعثت سے پہلے۔ نبی علیہ السلام کا اور قرآن پاک کا حوالہ اللہ تعالیٰ کو پیش کر کے وسیلے دے دے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے کہ اللہ اپنے آخری نبی کے صدقے ہمارا فلاں کام بنا دے، یا اللہ اپنے آخری کلام کے صدقے ہمارا کام بنا دے۔ یہ واسطے وسیلے یہ پہلے سے چلے آ رہے ہیں، بس ہٹ دھرمی وہاں سے شروع ہوئی ہے جب ان کو معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی بعثت بنو اسماعیل میں ہو گئی ہے اور بنو اسحاق میں نہیں ہے۔ یہ سمجھتے یہ تھے کہ نبوت صرف اور صرف بنی اسماعیل کا، بنو اسحاق ہی کا حق ہے، یہود ہی کا حق ہے، بنی اسرائیل ہی کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم و انعام و احسان و عطا سے مکہ مکرمہ میں بنو اسماعیل کے ہاں پیدا فرمایا، ان کی بعثت وہاں ہوئی، ان کو تکلیف ہو گئی۔ اب جب نبی علیہ السلام کے بارے میں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا، جھگڑا ہوتا، کچھ بھی ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام کا حوالہ دیتے۔ جب یہاں مکہ مکرمہ میں نبی علیہ السلام نے اسلام پیش کیا اوس اور خزرج کے لوگوں کو جو کہ بت پرست تھے، مشرک تھے اور مدینے کے بسنے والے تھے، آپ نے جب یہ پیش کیا ان لوگوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا ہے تو یہ بات جو آپ پیش کر رہے ہیں یہ برحق ہے، اور ہمیں لگتا یہی ہے کہ آپ وہی نبی ہیں جن کا حوالہ یہود ہمیں دیتے آئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ یہود ہم سے ایمان لانے میں سبقت لے جائیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پیش ہوتے ہیں۔ یہ 6 لوگ تھے، یہ نبوت کا 11واں سال ہے۔ یہ 6 لوگ تھے، ان میں اسعد ابن زرارہ، عوف ابن الحارث، رافع ابن مالک ابن عجلان، خطبۃ ابن عامر، عقبۃ ابن عامر اور جابر ابن عبداللہ ابن رباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ یہ 6 افراد تھے۔ ان 6 افراد نے جو کام کیا ہے وہ پورا مدینہ ہلا دیا، پورا مدینہ ہلا دیا انہوں نے۔ ان حضرات نے یہ کیا کہ یہاں یہود کے سبقت لے جانے کے خوف سے خود پہلے اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کیا، اور اتنے اخلاص سے پیش کیا کہ نبی علیہ السلام سے جب یہ لوگ رخصت ہوئے تو مدینے جا کر ان لوگوں نے اپنی ہر مجلس میں نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور اس حد تک کیا کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ ہر گھر میں ہونے لگا۔ یہ کمال ہے۔ 6 افراد، ایک مدینہ، اور مدینہ میں کئی سارے گھر، اور کئی سارے گھروں میں 4 قبائل، خاص طور پہ بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو اوس اور خزرج، 4 قبائل، اور 4 قبائل کے علاوہ جو قبائل تھے بنو سلمہ وغیرہ وہ سارے اپنی اپنی جگہ موجود تھے، اور ہر گھر میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی، یہ نبوت کا 11واں سال ہے، آپ علیہ السلام کی آمد سے پہلے ہی ہر گھر میں آپ علیہ السلام کا بول بالا ہو گیا۔ یہ لوگ بنیادی لوگ تھے جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کا اس حد تک تعارف پیش کیا کہ جب آپ تشریف لائے ہیں مدینہ منورہ تو پورا مدینہ نبی علیہ السلام کے استقبال کے لیے امڑ آیا، اور بچیوں نے جو طلع البدر علینا من ثنیات الوداع یہ جو نظم پیش کی ہے، تو یہ پہلے سے وہ جذبات تھے جو اسعد ابن زرارہ، رافع ابن مالک، عقبۃ ابن عامر، ان حضرات نے پہلے سے اپنے آپ کو پیش کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر کے مدینہ منورہ جا کر لوگوں کو اس پر آمادہ کیا کہ وقت نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے، اور ہم اب ان کے ہم نوا ہوں گے، اور ہم یہود کو اب چھوڑنے والے ہیں۔ چونکہ یہود کے ساتھ معاملہ ان کا یہ تھا کہ اکثر و بیشتر معاملات میں مشورے یہود سے کرتے تھے، اپنے پاس تو کوئی آسمانی کتاب نہیں تھی، تو آسمانی کتاب ان کے پاس تھی تو ان سے مشورے کرتے تھے، ان کو بڑا مانتے تھے۔ اور اب یہ معاملہ ہونے والا ہے کہ یہ یہود سے الگ ہو جائیں گے، اور نبی علیہ السلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ کا بول بالا ہوگا، اور یثرب سے مدینہ طیبہ بن جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔